الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عبارات کے حوالے سے ہمارا حسام الحرمین پر ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور حسام الحرمین کے اندر مولانا احمد خان صاحب بریلوی نے اکابر علماء دیوبند، چار اکابر علماء دیوبند کی طرف عبارتیں منسوب کی، اور اس بنا پر یہ اتنا بڑا اختلاف آج تک ہے کہ من شک فی کفری وعذاب فقط کفر معاذ اللہ۔ وہ گفتگو کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ ساری تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ پہلی عبارتیں چونکہ مولانا نے تحذیر الناس کی پیش کی ہیں، لہٰذا ہمارا یہ درس تحذیر الناس کے اوپر ہوگا۔ مکمل تحذیر الناس ہم درسن پڑھیں گے دو وجہ سے۔ ایک تو اس کے اندر ان عبارات کی توضیح بھی ہو جائے گی جنہیں مولانا احمد خان صاحب نے حسام الحرمین میں غلط انداز سے پیش کیا۔ دوسرا، تحذیر الناس کا پڑھنا کیوں اہم ہے؟ ایک تو یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لکھی گئی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اس انداز سے اس کے اندر ثابت کیا گیا کہ آج تک تو آپ عقیدہ ختم نبوت کا یہ معنی پڑھتے سنتے رہیں کہ آپ علیہ السلام سب سے آخر نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کا زمانہ سب سے آخر ہے۔ لیکن امام نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ختم زمانی کے ساتھ ساتھ ختم ذاتی اور ختم مکانی بھی آپ کے لیے ثابت کیا ہے کہ جیسے زمانے کے اعتبار سے آپ خاتم آخر ہے، اسی طرح تمام کمالات کے اعتبار سے بھی کمالات کی انتہا آپ پر ہے، تمام کمالات بھی آپ پر ختم ہے، اور جیسے کمالات اور زمانے کے اعتبار سے آپ خاتم ہے، اسی طرح مکانوں میں جو سب سے اعلیٰ عرفہ مکان زمین ہے اس میں آپ کی بعثت ہوئی۔ تو ہم اپنے مقام پر بحث کریں گے ختم زمانی، ذاتی، مکانی، تینوں قسم کی خاتمیت علی الاطلاق، جو اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کا خاصہ نہیں، اپنے مقام پر یہ بحث آئے گی۔ تیسرا، یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوب کر لکھی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں عشق رسالت کو برآمیختہ کرے اسے پڑھنا چاہیے، اور دو وجہ۔ ایک تو خود ہمارے بریلی بھائیوں کے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہے، ان کی ایک ریکارڈنگ ہے نیٹ پر جس کی تردید آج تک ان کی طرف سے نہیں آئی۔ اس میں وہ کسی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پیر کرم شاہ اظہری جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، شریعہ کورٹ کے سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور بھیرا شریف کا جو مدرسہ ہے وہ انہی کا ہے، اور یہ اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑا اچھا کام کرے۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی جامعۃ رشید کے وہ فوج کے اندر خطیب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوج میں تناسب ہوتا ہے، دیوبند، بریلی، اہل حدیث سبھی کو وہ لیتے ہیں، تو بریلی کوٹے میں سے اکثر طلباء بھیرے کے آتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور جامعہ ازہر میں بھی بہت جاتے ہیں، تو بھیرا میں بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے۔ ان کے بیٹے وزیر بھی رہ چکے، امین الحسنات غالباً کا نام ہے۔ پھر ضیاء القرآن پبلیکیشن کے نام سے بہت بڑا ان کا ایک پبلشر ادارہ بھی ہے۔ پھر اس نے کتابیں بھی، ضیاء النبی، ضیاء القرآن، اور کئی کتابیں اس نے لکھی ہے، تو بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک خط میں اسی تحذیر الناس کے بارے میں پڑھا، مفتی حنیف قریشی نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی تحذیر الناس پڑھتا ہوں تو عشق و محبت رسول میں میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایسی کتاب، یہ آپ کی گواہی۔ اور اسی طرح اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی تحذیر الناس کو پڑھا ایک نیا لطف اور سرور مجھے ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کتاب حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرنے والی ہو، حضور کی محبت کو اجاگر کرنے والی ہو، ایسی کتاب پر جب کوئی ختم نبوت کے انکار کا الزام لگا، اور ایسا انکار کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار اسی کتاب سے سیکھا ہے معاذ اللہ، تو پھر ظاہر ہے اس موقع پر پھر اس کتاب کا پڑھنا، تاکہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو اس میں لکھا کیا، اس کو سمجھیں گے کیسے۔ میں چند عبارتوں سے تو کسی کتاب کا پورا خاکہ آدمی کے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ اس کے پڑھنے کی درسن وجہ ترجیح ہم نے آپ کے سامنے چند بیان کی۔ اب اس کا پس منظر کہ تحذیر الناس وجود میں کیوں آئی ہے،
اور پھر کیا ہوا کہ اتنی بڑی خلیج دو مسالک کے درمیان بن گئی. تو اس کا پس منظر بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں. بریلی کے اندر ایک شخصیت تھے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے والد مولانا نکی علی خان صاحب کے زمانے کے مولانا احسن نانوتوی صاحب رحمہ اللہ. اور بریلی کے اندر ان کا بہت بڑا اثر رسوخ تھا. یعنی وہ کالج بریلی کالج کے شعبہ عربی اور فارسی کے صدر بھی تھے. پھر ان کا مصباح التہذیب کے نام سے اور بعد میں جو مصباح العلوم اس کا نام بن گیا مصباح التہذیب کے نام سے مرکزی مدرسہ بریلی کے اندر تھا. اس زمانے میں کہ جب احمد رضا خان صاحب کے والد کا بھی کوئی مدرسہ نہیں تھا بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی کئی زمانہ تک مدرسہ نہیں بنایا. اس زمانے میں یہ بریلی کا اہل سنت والجماعت کا مرکزی مدرسہ کہلاتا تھا مصباح التہذیب. پھر بعد میں اس کا نام مصباح العلوم ہو گیا. اس مدرسے کے آپ بانی تھے, مدیر تھے. پھر بریلی کے اندر آپ کا ایک اخبار نکلتا تھا, بریلی کے اندر احسن اخبار آپ کا نکلتا تھا. پھر آپ کی اپنی ایک بڑی ذاتی لائبریری تھی, آپ کے ایک اپنا صدیقی پبلشرز کے نام سے اپنا ایک مطبع تھا. پھر جو بریلی کی عیدگاہ تھی گنج باقر گنج, اس مرکزی عیدگاہ کے آپ امام تھے. عیدین کی نماز آپ ہی پڑھاتے تھے. گویا ایک بہت بڑا اثر رسوخ تھا. کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں بریلی کے علاقے کی مرکزی شخصیت آپ تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ وہاں کے مرکزی کالج کے پروفیسر تھے تو علماء کا طلباء کا آنا جانا بھی آپ کے گھر میں لگا رہتا. جب مطبعے کے مالک تھے تو اہل علم کا کتابوں کے حوالے سے, جب ایک اپنی ذاتی لائبریری کے مالک تھے تو علماء کا ایک آنا گہما گہمی. اور پھر عیدگاہ کا امام ہو تو ویسے اس کو مرکزی شخصیت حاصل تھی. یہ وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے مولانا نکی علی خان صاحب کے دل میں کچھ حسد پیدا ہو. ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ شیطان ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, گھٹریاں بنا رہا تھا. گھٹریاں وہ رسی وغیرہ بن رہا تھا, اس سے کچھ گھٹریاں بنا رہا تھا. تو کسی چلنے والے نے پوچھا بزرگا تو کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں شیطان ہوں اور یہ حسد کی گھٹریاں بنا رہا ہوں. کہا ان حسد کی گھٹریوں کا کیا کرے گا؟ اس سے کہا ان سے علماء کا شکار کروں گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے علماء معاذ اللہ بدکاری تو کر نہیں سکتے. علماء چوری ڈکیتی انہوں نے نہیں کرنی, شراب نوشی انہوں نے نہیں کرنی, بہنوں بیٹیوں کے حق انہیں علماء ہے نا, تو ان کو میں کس طرح گمراہ کروں گا؟ وہ یہ حسد کی گھٹریوں میں. تو پھر وہ ایسی بطور مزاح اس نے کہا میرے لیے کون سی گٹری تیار کی ہوئی؟ تو کہا تیرے والے بغیر گٹری کی میری جیب میں ہوتے میرے پہ, تجھے تیرے لیے گٹری کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ایسا میرے قابو میں. تو یہ حسد جو بڑے بڑے علماء کو کھا گئی ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس حسد پر بڑی عجیب و غریب بحث کی ہے. اس تفصیل میں نہیں جاتا, بحث کی اور نکل جائے گی. تو ایک حسد ان کے دل میں پیدا ہو گئی اور وہ کوئی موقع چاہتے تھے کہ مولانا احسن نانوتوی رحمہ اللہ کی اس مرکزیت کو کسی طرح ختم کر لیا جائے. خدا کا کرنا اس زمانے میں جو بحث شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور مولانا فضل خیر آبادی صاحب مرحوم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی, امتناع نظیر اور امکان نظیر. خیر آبادی علماء کا خیال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا مثل محال بالذات ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی قدرت ہی میں نہیں ہے. اور شاہ اللہ محدث دہلوی کے منہج کے علماء جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پیش تھے, وہ اشاعرہ کے مذہب پر تھے, متکلمین کے مذہب پر تھے کہ جو رب ایک محمد جیسا پیدا کر سکتا ہے اسے اور پیدا کرنے میں کیا استحالہ ہے, اور کیسے محال ہوگے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پیدا نہیں کرے گا, لیکن اللہ کی قدرت سے جب ایک چیز ممکن ہے تو اللہ کی قدرت سے کیسے خارج ہو میرے بھائی. تو اس سے ہم امکان نظیر امتناع نظیر کا عنوان دیتے. یہ آپ نے علم کلام میں بحثیں پڑھیں گے, مستفصل میں نہیں جاتے. وہ بحثیں کچھ عرصے کے لیے, پھر شاہ صاحب جہاد کے میدان پہ چلے گی, کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئی. لیکن بعد میں ان کے زمانے میں عبد القادر بدایونی, امین صحوانی, مولانا امین صحوانی, یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی سوچ کے آدمی تھے. ان کے درمیان پھر اس حوالے سے گرما گرمی ہوئی. مولانا عبد القادر بدایونی اور مولانا امیر صحوانی صاحب رحمہ اللہ. امیر صحوانی صاحب شاہ صاحب کے ذہن کے آدمی تھے, تو ان دونوں کے درمیان ان مسائل پر پھر گرما گرمی ہوئی. یہاں تک کہ ان کا شیخ و پور بدایوں کے اندر اس موضوع پر ایک مناظرہ بھی ہوا, جو بعد میں مولانا نذیر احمد صحوانی نے شعلہ کانپور سے وہ شائع ہوا, مناظرہ احمدیہ کے نام سے اس مناظرے کو شائع کروایا.
اچھا یہ گرما گرمی اس مناظرے کے اندر ایک اثر آیا جسے اثر ابن عباس کہتے ہیں. وہ اثر ابن عباس کیا ہے؟ سورہ طلاق کے اندر جہاں اللہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے اس کے تحت علماء نے نقل کیا کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں اور 7 آسمان بنائے، اور پھر ہر زمین کے اندر نبی جن کا نبیکم و آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم. ہر زمین کے اندر اس زمین کے ابراہیم جیسے کہ ابراہیم، آدم جیسا آدم، نوح جیسا نوح، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمد مصطفیٰ ہے. اب بظاہر یہ اثر ختم نبوت کے خلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب حضور جیسا کوئی حضور ہوگا تو حضور تو آخر نبی نہیں ہوں گے نا. حضور کے ختم نبوت کا مطلب تو ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ظاہر کے خلاف تھا. تبھی بہت سے علماء نے یا تو اس کا انکار کیا یا اسے اسرائیلیات میں سے شمار کیا، حالانکہ اس کی سند بالکل درست ہے. اور عبداللہ ابن عباس اسرائیلیات سے روایت کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اس کا مختلف انداز سے انکار کیا. اچھا اس مناظرے میں ظاہر سی بات ہے یہ اثر بھی زہر بحث آیا، کیونکہ سیدھی بات ہے نبی ان کا نبی کم ہو سکتا تو پھر امکان نظیر ہو سکتا ہے نا میرے بھائی. یہ بحث چلتے چلتے بریلی تک پہنچی، اور مولانا نقی علی خان، چونکہ مولانا نقی خان کے لوگ بدایوں کی طرف تھے اور امتناع نظر کے قائل تھے، جب امتناع نظر کے قائل تھے تو اثر ابن عباس کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ تھے. انہوں نے اس اثر ابن عباس کے متعلق ایک استفتاء تیار کیا کہ کیا رائے ہے، اثر ابن عباس کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے، اور مولانا آسان نانوتوی رحمہ اللہ کو استفتاء جواب کے لیے بھیجا. مولانا آسان نانوتوی سازش بھام گئے کہ اگر اپنا موقع بیان کرتو کہ اثر ابن عباس درست ہے تو یہ شور شرابہ ڈال دیں گے، اور اگر انکار کرتا ہوں تو میرا موقف نہیں ہے. لہذا اولاً انہوں نے اس استفتاء سے پہلو تہی کی. خدا کا کرنا کہ جو لوگ انکار نظیر اور اس اثر کی صحت کے قائل تھے انہوں نے یہی ایک استفتاء علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمہ اللہ، جو اس زمانے میں ہندوستان کے فرنگی مالی کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر بھی کر چکا ہوں، مرکزی شخصیت تھے، ان کو بھی بھیجا. انہوں نے نہ صرف اس اثر کی تصحیح کی بلکہ اس کا معنی بھی درست قرار دیا کہ اثر بھی درست ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہمارے حضور تو آخر نبی ہے اس زمین کے اعتبار سے، باقی کسی زمین میں ہو تو ان کا اپنا خاتم ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور سب نہ صرف تصحیح کی، ان کا وہ فتویٰ ان کے مجموعہ فتاوی میں ہے، بلکہ اس کے دفاع میں 3 کتابیں لکھی. زجر الناس عن انکار اثر ابن عباس جو رسائل لکھنوی کی پہلی جلد کے اندر ہے، اور دافع الوسواس عن اثر ابن عباس، اور الآیات البینات، 3 رسالے اس کے دفاع میں لکھے. ہمارے سرگودا کے جو مرکز متکلم اسلام صاحب کو جو مرکز ہے مولانا اسحاق صاحب کے استاد، وہاں کے استاد ہیں، انہوں نے ان رسالوں کو الگ سے بھی اپنی تحقیق کے ساتھ تخریج کے ساتھ شائع کیا. جب علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ آ گیا تو اب مولانا حسن نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ جب یہ اتنے بڑے عالم نے اس اثر کے حق میں فتویٰ دیا تو انہوں نے فتویٰ دیا نہیں، اس علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی فتوے کی تائید کی ہے کہ جب اتنا بڑا آدمی اس اثر کو درست کہہ رہا ہے تو میری رائے بھی یہی ہے. اچھا اس تائید کی طرف اشارہ نذیر احمد سہوانی نے مناظرہ احمدیہ میں کر دیا کہ دیکھو ہمارے اس اثر ابن عباس کی تائید بریلی کا اتنا بڑا عالم بھی کر رہا ہے. یہ جب بات بریلی تک مولانا نقی علی خان تک پہنچی، وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے، تو انہوں نے یہ ہوا کھڑا کر دیا کہ انہوں نے تو اثر ابن عباس کو درست مان لیا. اثر ابن عباس میں تو حضور جیسے 7 اور نبیوں کا 6 اور نبیوں کا ذکر ہے، حضور تو آخر نبی ہے. اگر اثر ابن عباس کو مان لیں گے تو حضور جیسے 6 اور نبی ماننے پڑیں گے تو ختم نبوت کہاں گئی؟ لہذا یہ آدمی ختم نبوت کا منکر، اور آج کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. اور یوں ایک افتراق اور انتشار کا بازار گرم ہوا. عید کے دن جب قریب آئے تو مرکزی عیدگاہ ساری بریلی انہی کے پیچھے نماز پڑھتی، باقر گنج کے اندر مولانا آسان نانوتوی رحمہ اللہ کے پیچھے. مولانا نقی علی خان جو اس ساری تحریک کے بریلی کے اندر، جیسا کہ یہاں میرے پاس یہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ بریلی حضرات کی کتاب ہے مولانا نقی علی خان حیات اور علمی و ادبی کارنامے، جو کہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل جاپان مینشن ریگل ہے، وہاں پر یہ ادارہ ہے اور ان کا بڑا ادارہ ہے. ڈاکٹر محمد حسن نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں لکھتے صفحہ نمبر 110 پر
نہیں صفحہ نمبر 10 پہ نہیں بلکہ صفحہ نمبر 104 پر کہتے ہیں اس معاملے نے زبردست طول پکڑا اور مولانا آسن نانوتوی کی مخالفت کا ماحول پیدا ہو گیا، جس کی قیادت مولانا نقی علی خان بریلی نے کی۔ تو بدایوں میں عبد القادر بدایونی نے یہ کام کیا ان کی مخالفت کا، اور بریلی میں مولانا نقی علی خان نے، اور انہوں نے کہا بھائی کیونکہ آپ نے اثر ابن عباس کی تصحیح کی ہے لہذا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور میں عیدگاہ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بلکہ میں عیدگاہ حسین گنج یا جو بھی اس کا نام تھا حسین باغ میں اپنی جماعت کراؤں گا۔ مولانا حسن نانوتوی رحمہ اللہ کو اتحاد و اتفاق منظور تھا، خواہ مخواہ میں ایک شہر میں آج تک سارا شہر میرے پیچھے اتحاد و اتفاق کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ اب یہاں خواہ مخواہ میں لوگوں میں افتراق انتشار کیوں پھیلایا جائے؟ یہ دیکھو ہمارے کہتے دیوبندی نے کوئی افتراق نہیں پھیلایا، دیوبند پیچھے اتحاد کے لیے مارے پھرتے، شیطانیت تو ان کی اور افتراق انتشار تو ان کی گھٹی میں بندہ پڑا ہے۔ مولانا حسن نانوتوی رحمہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ بھئی اثر ابن عباس کی میں نے تائید نہیں کی بلکہ مولانا عبداللہ کے فتوے کی تصدیق کی ہے، تم نے کوئی فتویٰ لگانا ہے تو عبداللہ لکھنوی پر لگاؤ، میں نے تو بس کہا کہ جو اس سے کہے وہی میرا مذہب ہے، لیکن مجھے اس پر بھی ضد نہیں ہے۔ اگر تم دلائل کی روشنی میں علامہ عبداللہ لکھنوی کے موقف کو غلط ثابت کر دو، ان کے دلائل کو رد کر دو، تو جو دلیل سے ثابت ہے وہی میرا موقف ہے، میں اپنے موقف پر جمع ہوا نہیں ہوں۔ مگر انہوں نے پھر بھی نہیں منع کہ نہیں تو ختم نبوت کا منکر ہے، اور نے پھر باقاعدہ اشتہار چھاپا کہ بھئی ختم نبوت میرا ایمان ہے، ختم نبوت کا منکر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ اثر ابن عباس کے ماننے پر ختم نبوت کا انکار لازم آتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کفر ہے، واقعتاً جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اثر ابن عباس سے چیز ثابت نہیں ہوتی، ورنہ پھر تو آپ کو علامہ عبداللہ لکھنوی کو بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن معاملہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مولانا حسن نانوتوی صاحب نے یہاں تک کہا کہ بھئی آپ اگر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو دو آدمیوں کا نام لیا، فلاں کو آپ کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے، میں اور مولانا کی خالیہ دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ اگر وہ انکار کرتے تو میں ایک اور آدمی کا نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ نماز کے لیے کھڑا کر دیں تاکہ جو ہے نا یہ افتراق والا ماحول ختم ہو۔ لیکن مولانا نقی علی خان صاحب کا مقصد تو افتراق تھا، ان کا مقصد کوئی اخلاص تو نہیں تھا انہیں کرنا۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ہم آپ کے پیچھے یا آپ کے نمائندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا مولانا آسن نانوتوی نے اپنی نماز پڑھائی باقر گنج کے اندر، پہلی دفعہ بریلی میں ایسا ہوا، اور مولانا نقی خان صاحب نے اپنی نماز حسین باغ کے اندر پڑھائی، اور حسین باغ میں نماز پڑھانے کے بعد نقی علی خان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے رامپور بھی اس زمانے میں علماء کا ایک مرکز تھا، رامپور سے تکفیر کا فتویٰ منگوایا ہے کہ جو اثر ابن عباس کی تائید کرتا ہے، تصحیح کرتا ہے، وہ کافر و دار اسلام سے خارج ہے۔ ظاہر سی بات ہے عید کے موقع پر مجمع ہوتا ہے، جب مجمع کو پتا چلا کہ علماء نے تو اثر ابن عباس کی تائید کرنے والوں کی تکفیر کر دی ہے، تو ہمارا مولوی امام تو اس کی تائید کرتا ہے، تو ماحول جیسے بھی میں نے کہا کہ ماحول گرم ہو گیا۔ اب مولانا حسن نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے جب تمام جتن کر لیے کہ مجھے میری تائید، اول تو وہ میری تصدیق ہے نہیں، وہ تو میں نے تائید کی علامہ عبداللہ لکھنوی کی، مجھے اس پر بھی ضد نہیں ہے، اگر کوئی اس کو غلط ثابت کر دے گا تو میں اس تائید سے رجوع کر دوں گا۔ تم نے میرے بارے میں یہ ہوا پھیلایا کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں، میرے بھائی میں کہتا ہوں جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، میرے کسی قول و فعل سے ختم نبوت کا انکار آتا ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس سے بھی توبہ رجوع کرنے کو تیار۔ جب یہ بھی نہ ہوا تو پھر اس زمانے میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا علمی دبدبہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں عیسائیت اور ہندو مت کے سامنے دین اسلام کا دفاع کرنے والا جو تنہا شخصیت کھڑی تھی وہ امام نانوتوی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ انہوں نے مولانا امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف ایک استفتاء بھیجا اثر ابن عباس کے بارے میں۔ امام نانوتوی رحمہ اللہ نے اس استفتاء کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ اختلاف کا رخ ہی کیا ہو گیا، بدل گیا۔ آج تک تو اس اثر کا اس لیے انکار کیا جا رہا تھا کہ اسے ختم نبوت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ حضرت نانوتوی نے اس کی ایسی توضیح بیان کی کہ انکار تو کیا، یہ اثر الٹا ختم نبوت پر دلیل بن گیا جو ہے نا، تو بحث کا رخ ہی بدل گیا۔ انہوں نے ختم نبوت کا ایسا معنی کیا، اس فتوے کو پھر مولانا آسم نانوتوی صاحب نے 1290
करीबन 1873 के अंदर 1290 हिजरी में अपने मतबा से तहजीर उन्नास अन असर अन इनकार असर इब्न अब्बास, जो इस वक्त आपके हाथों में है, लोगों को डराना असर इब्न अब्बास के इनकार से, इस असर का इनकार इस नाम से शाये किया। अब मजे की बात, जब ये किताब शाये हो गई, मौलाना नकी अली खान ने से किसी बात पर भी कुफर का फतवा नहीं लगा। बाद में मौलाना मजा खान साहब ने हजरत नानोतवी की वफात के कई साल बाद इसकी 3 इबारतों को, जैसा कि मैंने बताया, आगे पीछे जोड़कर इससे एक कुफरी माना बनाया, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा। और यूं फिर वो किताब जो हुजूर की खत्म नबूवत के पर लिखी गई थी, उस किताब पर खत्म नबूवत का इनकार का इल्ज़ाम लगाकर इतनी बड़ी खलीज पैदा कर दी जो अब शायद कभी भरने वाली नहीं है। ये इस तहज़ीर उन्नास का पस मंज़र था। यहां एक अजीब बात आपको बताऊं, जुल्म की इंतहा देखो। हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर को नबीउल अंबिया साबित करने वाला, हुजूर पर तमाम कमालात का इख्तिताम मानने वाला, हुजूर को आखिर नबी मानने वाला, जिस उन्वान के लिए किताब लिखी गई कि हुजूर नबीउल अंबिया है, जैसे नबीउल उम्मा है, नबीउल अंबिया है, हुजूर जैसे खातमुन नबीन बिज़्ज़मान है, इस तरह तमाम कमालात भी आप पर खत्म है। खातमुन नबीन बिज़्ज़ात हैं। जिस मकसद के लिए किताब लिखी गई थी, आज उसे खत्म नबूवत का सबसे बड़ा मुनकिर साबित किया जा रहा है। और जिसको तुम खत्म नबूवत का मुनकिर कह रहे हो, उसका काम क्या था? 1294 और 1295 के अंदर बरेली के करीब, मेरठ के अंदर, जो बरेली के करीब है, हिंदू और ईसाई जमा हुए अपने मजहब को हक साबित करने के लिए और मुसलमानों पर एतराज करने के लिए, वहां इस्लाम का दिफा करने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर नबी साबित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो आदमी गया, उस आदमी का नाम मौलाना इमाम कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह। बरेली बगल में था, लेकिन न तो नकी अली खान को आने की तौफीक हुई और न उसकी किसी औलाद। उसके बाद करने के लिए और इस्लाम पर एतराज करने के लिए मुनाजरे का चैलेंज दिया, तो उसके सामने इस्लाम का दिफा करने वाला, हुजूर की खत्म नबूवत को साबित करने वाला, जो पूरे हिंदुस्तान की तरह तनहा नुमाइंदगी करने वाला में नजर आते हुए इमाम नानोतवी रहमहुल्लाह। इस वक्त भी बरेली खानदान कहीं नहीं। उसके बाद फिर इनके शागिर्द अब्दुल अली रहमहुल्लाह ने तुर्की ब तुर्की किताब से जवाब लिखी। इनका दिफा कभी मुबाहिसा शाहजहांपुर के नाम से छपता है, कभी हुज्जतुल इस्लाम के नाम से छपता है, कभी क़िबला नुमा के नाम से छपता है, कभी इंतिसारुल इस्लाम के नाम से छपता है। इमाम नानोतवी रहमहुल्लाह की कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें हुजूर की खत्म नबूवत का जिक्र ना हो। इमाम नानोतवी तारीख इस्लाम में वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ईसाइयों और हिंदुओं के सामने हुजूर की खत्म नबूवत साबित की है। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, बाज ये शतुंगड़े जो होते, ये शतुंगड़े कहते क्या बात कह रहे भाई, जवाब दलील का, दावे को दलील से तोड़ो। मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं, बड़े एतमाद के साथ, इमाम नानोतवी रहमहुल्लाह की किताबों को हाथ लगाए बगैर कोई माई का लाल क़यामत तक किसी ईसाई, किसी गैर मुस्लिम, किसी हिंदू, किसी यहूदी के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत साबित करके दिखा देना। हुजूर की खत्म नबूवत साबित करने के लिए आपको इमाम नानोतवी की किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बगैर आप हुजूर की खत्म नबूवत साबित ही नहीं कर सकते। हमारे मौली क्या पढ़ेंगे, मा काना मुहम्मदुन अबा, और नाम मुरादा वो गैर मुस्लिम कुरान, वो हुजूर को नहीं मानता, उस पर नाज़िल कुरान को कहां से मानेगा? कोई अकल को हाथ लगा। इस इमाम नानोतवी की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मौका आएगा तो मैं इंशाअल्लाह इशारा भी करूंगा, वरना मेरे इस पर बयानात भी हैं कि इमाम नानोतवी रहमहुल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के खातमुन नबीन होने की क्या दलील हिंदू और ईसाइयों के सामने पेश की, मेरे इस पर बयान भी है। एक और आप तारीख का अलमिया देखें, इमाम नानोतवी को तो असर इब्न अब्बास की तस्हीह करने पर या तायीद करने पर काफिर कहा जा रहा है, लेकिन अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह, जिनको बरेलियों ने भी अपने बुजुर्गों में से माना है, इनके मुनाजिरे हमारे अंदरून सिंध के अब्दुल मजीद सईदी, उनकी किताब तंबीहात जो अल्लामा अशरफ सियालवी बरेलियों के, उसकी तहकीकात के खिलाफ लिखी है। उसमें लिखा है कि अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की कसरत तसानीफ की वजह से देवबंदी इन्हें अपने खाते में डालते, हालांकि हमारा आदमी है। इसी तरह ये जो आपके पास किताब थी इकामतुल हुज्जा अला अन्नल इक्सार फी ताअब्बुदी लैसा
बिदअ, इसका तर्जुमा अहले बिदअत ने शाये किया। इसी तरह ये हमारे पास बरेली भाइयों के एक मुहक्किकुल माकूल वल मनकूल है, लक़ब उसका नाम मौलाना कादिर बख्श है। ये मौलाना कादिर बख्श इतने सच्चे सुच्चे बरेली थे कि हयात आला हज़रत के अंदर ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने इनका वाक़या लिखा कि ये कहते थे कि मुनाफिक और मोमिन की पहचान क्या है। कहते जिसके सामने तुम आलत का जिक्र करो तो वो खुश हो जाए तो ये मोमिन है, और जिसके सामने आल का जिक्र करो उसका मुंह बन जाए तो वो मुनाफिक है। हम तो भी हंस रहे तो भाई तेरे ईमान और तेरा निफाक और दज्जाल की जन्नत और जहन्नम की तरह है मेरे भाई है कि नहीं, कि दज्जाल भी जन्नत दिखाएगा, लोग समझे कि जन्नत हालांकि वो जहन्नुम है, और दज्जाल जहन्नुम दिखाएगा, लोग समझे कि हालांकि वो जन्नत है। तो तू जिसको निफाक कह रहा वो ऐन ईमान है, और तू जिसको ईमान कह रहा वो ऐन निफाक है, जो है ना। बहरहाल इन बातों में नहीं पढ़ते, ऐसी फजूलियात बातें। तो ये जामिल माकूल वल मनकूल है, इनके बड़े आदमी। इन्होंने एक किताब लिखी है अत-तक़रीरुल माकूल फी फ़ज़्ल सहाबती व अहले बैत रसूल। उसके ऊपर इन्होंने अलामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह की तकरीज ली है, सफ़ा नंबर 166 और नूर मोहम्मद तबा है पुराना हमारे पास नुस्खा, उसमें अलामा अब्दुल हई लखनवी के अलक़ाबात देखो, उस्ताज़ुल अल्लाम अल-फाज़िलुल हुम्माम माहिरु कुल्लिल उलूमी व हुवा बैनुल उलमा कन-नुजूमी फ़क़ीदुल मसील अदीमुन नज़ीर। ये अलामा अब्दुल हई लखनवी, ये अलामा अब्दुल हई लखनवी अपने फतावा में कहते हैं असर इब्न अब्बास दुरुस्त है। ये अलामा अब्दुल हई लखनवी कहते हैं कि और ज़मीनों में अगर खातिम और नबी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये असर इब्न अब्बास के दिफा में 3 किताबें लिखे, फिर भी फ़क़ीदुल अदीमुन नज़ीर है, फ़क़ीदुल मसील है, बैनुल उलमा कन-नुजूम फ़िस समा है। और इमाम नानवी ऐसा काफिर माज़अल्लाह कि मन शक्का फ़ी कुफ़्रि व अज़ाबि फ़क़द कफ़रा इंसाफ। वो हमारे मौलाना अकबर अली जलबानी साहब कहते हैं वार इंसाफ तुझे दूर से सलाम, जो है ना, तो वार इंसाफ तुझे दूर से सलाम। इसी तरह हमारे बरेली भाइयों के बुजुर्ग है मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब, जिनका कोट मिठन के अंदर, बहावलपुर के अंदर कोट मिठन के जो मौलाना पीर गुलाम फरीद साहब है उनकी सालसी में मुनाजरा हुआ था मौलाना खलील अहमद सानपुरी साहब रहमहुल्लाह से, और शिकस्त खाई थी कसूरी साहब ने भी। इस वक्त ये बहस नहीं है। इनके अकाबिर में से तस्करा अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर इनको अपने अकाबिर में से माने। उन मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने भी इस असर पर बहस की है, जो कि इनकी किताबों में भी है। और ये जो हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मदरसा है फीडल भी एरिया के अंदर, छोटा सा मदरसा है, मैं गया हूँ जो है। हमारा तो मुफ्ती आजम साहब के मदरसे के पास आओ तो ना सर है ना पैर है। हमने इतना साल पढ़ा लेकिन अब तक पूरे मदरसे में हम भी नहीं घूम पाए थे, जो है ना। 2 साल बाद एक जगह में गया, मैंने कहा ये भी दारुल के अंदर है यार, मुझे आज पता चला कि ये दारुल के अंदर है, जो है ना। और इनके जाओ तो बस आप 2 कदम करेंगे तो घूम कर वापस वो रिहायशी इलाके उसके अंदर इतना सा मदरसा है, जो है ना। तो इनके मदरसे के शेखुल हदीस थे, पहले भी तारुफ करवा चुका हूँ, मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब। और उन्होंने तिब्यानुल कुरान जो उनकी तफसीर है उसकी जिल्द नंबर 12 के अंदर भी उनके कौल नकल किया कि मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब कहते थे कि हमारे हुजूर की खत्म नबुव्वत इजाफी है। क्या मतलब वो सिर्फ इस हमारी जमीन के लिए खातमुन नबीन है, बाकी जमीनों के लिए नहीं है। बाकी जमीनों के अपने खातमुन नबीन है। माज़अल्लाह, आय हाय, तुम 6 खातमुन नबीन मानो। और फिर खुद गुलाम रसूल कसूरी कहता है, फिर खुद मौलाना गुलाम रसूल सईदी कहता है कि कसूरी साहब का कौल दुरुस्त नहीं है। क्यों? कि यहाँ खातमुन नबीन में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का जमा पर दाखिल है और वो अपने बाब में कतई है। हुजूर अलग इतलाक सबके खातमुन नबीन है, जबकि कसूरी साहब ने सिर्फ इस जमीन का खातम बनाकर खातम इजाफी बना दिया है। तुम हुजूर की अलग इतलाक खत्म नबुव्वत को महदूद करके इस जमीन तक महदूद कर लो। तुम हुजूर की मौजूदगी में 6 जमीनों औरों में खातम मानो, तुम्हारी खत्म नबुव्वत ऐसी बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमाम नानोथी का कसूर सिर्फ यह है कि उसने हिंदुओं के सामने हुजूर की खत्म नबुव्वत का जिक्र क्यों किया, उसने ईसाइयों के सामने हुजूर की खत्म, बस ये तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये भी इनकी जगह उस दिन तीजा 40वां करते या कोई हलवों पर पेट साफ करते तो शायद आज ये उनके भी इमाम होते। तो इनका कसूर सिर्फ क्या। एक और आपको मजे की बात बताऊं, ये मेरे पास मौलाना नकी खान हयात और इल्मी वादनी कारनामे, इसका सफा नंबर 110 है। आपको एक और अजीब बात बताऊं,
آج کل کے ہمارے بریلی بھائی اثر ابن عباس کی بنا پر بھی علماء دیوبند اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس اثر کو مان کر ختم نبوت کو آپ درست نہیں مان سکتے. یہی مولانا نقی علی خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب مولانا آسان نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے اثر ابن عباس کی تصحیح کی تو لوگ ان کو ختم نبوت کا منکر سمجھ کر کے کفر کے فتوے لگا رہے تھے. لیکن نقی علی خان صاحب سب سے اہم بات یہ کہ اس تنازع میں ان تمام علماء نے جو سید اثر ابن عباس کے قائل نہ تھے مولانا نانوتوی کی تکفیر کی، مگر مولانا نقی علی خان نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور مولانا نانوتوی کی تکفیر نہیں کی. نہ مولانا آسان نانوتوی کی تکفیر آپ کے دادا حضور اور مولانا احمد صاحب کے ابا حضور کر رہے. ظاہر سی بات ہے مولانا آسان نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی سے فتویٰ منگا رہے، اس کے بھی قائل ہے. نہ آپ کے مولانا نقی علی خان اس تعدد ناس کے بنا پر مولانا نانوتوی کی تکفیر کر رہے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے کہ جو اس کو کافر نہیں کہتا بلکہ کفر میں شک کرتے بلکہ کفر میں سکوت کرتے ہیں. سکوت کا مطلب سمجھتے ہو بھائی؟ یہ آدمی کون ہے؟ مسلمان ہے کافر ہے؟ آپ یوں ہو گئے، کیا ہو گئے؟ تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے. یہ ہے سکوت کا مطلب، یہ تو بھی کافر ہے. لیکن مولانا نقی علی خان کہتا ہے کہ میں ان کی تکفیر، اب جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر بے ایمان ہے. تو یہ علماء دیوبند کی کرامت ہے نا. اللہ تو غیرتی ذات ہے، اللہ اپنے اولیاء اللہ کو ایسے چھوڑ دے گا. حضور کی حدیث جو اپنے مسلمان بھائی کو ناحق کافر کے تو وہ کفر واپس، مفہوم اس کا ہے کفر واپس لوٹ کرسی پر آتا ہے. تم نے ناحق امام نانوتوی پر کفر کے فتوے لگائے، نہ تمہارا باپ بچا، نہ تمہارے بزرگ بچے، نہ تمہارے اکابر بچے. تو یہ تحذیر الناس کا مختصر پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس پس منظر میں یہ تحذیر الناس وجود میں آئی. اب اثر ابن عباس کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ خاتم النبیین زمانی کیا ہے، ذاتی کیا ہے، مکانی کیا ہے، وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. تو آپ انہیں اسے شروع کریں. ہمارے پاس پرانا ایڈیشن بھی ہے، لیکن ایک تو یہ ایڈیشن جدید ہے کمپیوٹرائز، اس میں عنوانات بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک کئی نسخوں کے ساتھ اس کا تقابل بھی کروایا گیا ہے. تو یہ جو صفحہ نمبر 12 ہے، یہاں ہم نے کہا تھا کہ استفتاء کا جواب ہے، تو صفحہ نمبر 12 سے جو ہے اس کی آپ ابتدا کریں کہ صفحہ نمبر 12 سے یہ استفتاء کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی استفتاء. جی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس باب میں کہ